اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اور قرآن سمجھیں کہ سبق 16 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم سبق کے چوتھے حصے میں 4th کوارٹر میں پہنچ گئے، اور یہ اللہ کے فضل سے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ پائے، سیکھنے کے، جاننے کے، قرآن سے، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے سلسلے کو۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ کافرون پڑھیں گے، اور گرامر میں یہی امر و نہیں کے اشارے جو ہے نا انٹرسٹنگ نئے والے جو ہم نے سیکھنے شروع کیے ہیں، اس میں کچھ اور اشاروں کا اضافہ کریں گے، کوئی اور مزے کے الفاظ ہیں، انصر، اذکر، عبد، اخلق، ان سے جو اشارے بنیں گے وہ کریں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم اسپیشلی اس ریفرنس ہے کہ جو ہم مثالوں سے چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اس پر بات ہوگی، اور 8 نئے الفاظ جو قرآن میں 1031 بار آئے ہیں، یعنی آپ کی اس 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ will help you learn 1031 words being repeated in Quran۔ تو میرا تو خیال ہے بڑا فائدے کا سودا ہے، پروفیٹیئرنگ بزنس ہے کہ ہم اس 1 گھنٹے کے صرف وقت میں اگر توجہ سے، شوق سے، محبت سے اس کو پڑھ لیں تو قرآن میں آنے والے 1000 الفاظ کو جان پائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کتنے ہی گھنٹے ہم زندگی کے یوں ہی باتوں میں اور باقی معاملات میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی توجہ سے جب آپ پڑھیں گے تو ہم آج 38,000، تو ہماری بیٹری اور چارج ہوتے ہوتے الحمدللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہوا اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سورہ کافرون سنتے ہوئے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اس کی ٹیکسٹ دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں سے کوئی آتا ہے، پھر میں چھوٹے سے کچھ آپ لوگوں سے چیلنجنگ کویسچنز، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمے کی طرف بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ آپ سے کچھ چھوٹی چھوٹی صرف چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تو دیکھتے ہیں آپ چیٹ باکس میں آنسر کیجئے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے بہت سے احباب پھر شکایت کرتے ہیں کہ یہاں شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں آپ چیٹ باکس میں آنسر کریں۔ جی، کل کا معنی سب کو آتا ہے؟ کیا ہے؟ جو نہیں چیٹ باکس میں لکھ پاتے اتنا اونچا اپنے کان میں بولیے، آپ اپنے لیے، کہ آپ کے کان میں آواز پڑ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور جب میں کہوں تو پھر الحمدللہ۔ تو یہ ہم سب کو آ گیا ہے کل کا معنی، کیونکہ ہم نے کل هو اللہ احد میں پڑھا، کل اعوذ برب الفلق میں پڑھا، کل اعوذ برب الناس میں، تو آج آ گیا کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے۔ ماشاءاللہ یہ ہماری بہت سی بہنیں اور بھائی سب لوگ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ یا ایھا، یہ بھی میرا خیال ہے ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، اگر ذہن میں ہے تو ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا یا کا معنی ایھا اور یا ایھا، اگر اکٹھے بھی لکھے ہوں تینوں صورتوں میں ان کا معنی کیا ہے، خود سے ایک دفعہ ضرور کہہ لیں۔ اگر آپ نہیں لکھ رہے چیٹ باکس میں خود کو کہہ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب بولیں تو آپ کو الحمدللہ خوشی ہو، آپ خود کو پوائنٹ دیں کہ ہاں جی مجھے یہ معنی آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اے نہیں، اس میں ہماری ایک سسٹر کچھ اور لکھ رہی ہے، اس کا صرف معنی ہے اے، حرف خطاب ہے، تو آپ حرف ندا ہے، آپ پکار رہے ہیں اے، ٹھیک ہے، صرف اتنا معنی۔ ہاں تو اچھا، اب ذرا آپ سے چیلنجنگ کویسچن ہے، چیلنجنگ کویسچن، صرف کوئکلی آنسر کر دینا ہے۔ الکافرون، الکافرون، بس یہ بتا دیں، مجھے اتنا بتا دیں اسم فعل حرف میں سے کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیا ہے؟ ماشاءاللہ سب ہی صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں اور الف لام سے بھی آپ کو سمجھ لگ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پرفیکٹ جا رہا ہے۔ چلیں جلدی سے لا کا معنی بتا دیں، لا، اور لا کا معنی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ نے چونکہ مضارع کر لیا ہوا ہے تو اعبدو کا اشارہ کرنا چاہیں گے آپ؟ اعبدو ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا، عبد یعبدو،
تو پھر ہم نے پورا مضارع کے اشارے یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو، یہ اعبدو یہیں کیا آپ سب نے اشارہ اعبدو، اور مضارع کا یہاں نہیں، یہاں اوپر اعبدو، ٹھیک ہو گیا. ما تعبدون، ما کا معنی، اچھا اب یہاں رکے ذرا سارے، یہاں آیا ما کا لفظ. اب یہ ماں کا آپ کا کیا لگتا ہے کہ یہ کون سا معنی ماں کا آیا ہوگا؟ ویسے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سارے معنی ماں کے تینوں ذہن میں ہیں ماشاءاللہ. اچھا زیادہ تر لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی ظاہر ہے وہ آپ معنی ٹھیک لکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ذرا غور کر کے تھوڑا سا توجہ کر لیں اگر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور وہ جو آپ کوشچن کیا کرتے تھے نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو یہ دیکھیں کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، یہ درمیان میں آیا ہے. لا اعبدو ما تعبدون، تو ما کنیکٹنگ والا جو، ہاں تو ما تعبدون، تعبدون کا اشارہ کریں سب لوگ، تعبدون، تو وہی ٹیبل جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، عبدا یعبدو یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو، اور یہ دیکھیں تعبدون، یہ اصل میں وہی ہے تعبدونا، یہ مضارع کا. اور یہ رول کی وجہ سے یہ رک گیا نا، ہم نے رول لگایا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ عربی کا رول ہے کہ جب آپ رکتے ہیں تو آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. تو تعبدون، یہ تعبدون، ٹھیک ہو گیا. اچھا ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم، اس میں تو آپ کو سارے آتے ہوں گے، انتم کا اشارہ کریں، انتم، انتم کتنی انگلیوں سے، تم تو ہے مانا لیکن کون سا ہے یہ انتم. تو اس موقع پر نا دہرا بھی لیا کریں فٹافٹ ساتھ ہی اشارے، آپ کو اگر آپ نے ہوا ہم، انتا انا انتم نحنو، تو انتم سامنے سارے بالکل ٹھیک ہے، جمع کا اشارہ سامنے انتم، عابدون ما اعبد، ٹھیک ہو گیا. ولا انا، انا کا اشارہ تو فوری کر سکتے ہیں آپ سب، انا، انا کا اشارہ کہاں کریں گے، انا میں، ٹھیک ہو گیا، انا میں. عابدم ما عبدتم، ٹھیک ہو گیا. عابدن چلیں بتا دیں جلدی سے اگر سمجھ آ رہا ہے، عابدن، عابد جو ہے یہ بھی کیا ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ ایکسلنٹ، عابد، ٹھیک ہے جی. ولا انتم عابدون ما اعبد. اب یہ جو آخری لائن ہے نا، لکم دینکم ولی دین، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے، یہ ہر ایک کو، صرف تھوڑی توجہ کر کے اس کو غور سے دیکھنے والی بات ہے. لکم، لکم، لا کا آپ نے پورا ٹیبل پڑھا ہوا ہے، لہو لہم لکا لی لکم، لکم، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، کیا لکم، دینکم، اگر میں کہوں دینہو دینہم دینکا دینی دینکم، دینکم، دینکم. آرام سے میرے ساتھ ساتھ پلیز ٹکرے کریں، اگر کسی کو پہلے یاد ہے الحمدللہ، اللہ آپ کے اور علم میں اضافہ کرے، لیکن یہاں چونکہ ہم نے دینکم، ٹھیک ہے جی. اب آگے ذرا تھوڑا غور کریں، بڑی مزے کا ایکسپریشن ہے، ولیہ، ولیہ. اگر یہاں تھوڑا مشکل ہے تو اس کو میں آگے جا کے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن جنہیں آ رہا ہے، جنہیں کچھ سینس بن رہی ہے، وہ ضرور اس پر توجہ کر لیں. تو باقی انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس پر بات کرتے ہیں. آئیے سورہ کافرون کا پہلے ہم تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں. تعارف کیا ہے، مکی سورہ ہے، اور مکہ میں نازل کس وقت ہوئی؟ جب مشرکین نے دیکھا نا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہمارا دین کمزور ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، کیا کریں؟ تو وہ جو منافقوں کی اور جھوٹوں کا ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے اس کو، تو انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی، پیشکش کی کہ ایسا کرتے ہیں 1 سال مشرکین صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. ذرا غور کریں، پہلے یہ کہی کہ مشرکین 1 سال، پہلا سال جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، دوسرے سال آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کریں گے. اب یہ چال چلی انہوں نے، اور جواب کیا ملا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس سورہ مبارکہ میں، اور جواب کیا تھا؟ صاف جواب مل گیا کہ عقیدے میں اور ایمان میں کوئی مصالحت نہیں ہے، عقیدے اور ایمان میں کوئی مصالحت نہیں ہے. تو اس لیے بڑی امپورٹنٹ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے لا سکتے ہیں. آپ کا طریقہ کیا تھا؟
آپ اس سورہ کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں، فجر سے پہلے 2 سنت، مغرب کی بعد کی 2 سنت، اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اس کو پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ بہتر طریقہ ہے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں، اس میں یہ 2 صورتیں سورہ کافرون، سورہ اخلاص پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اس کو اس طرح پڑھا جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو کیا فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے، سورہ کافرون، تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک اشد ضروری چیز ہے کہ ہم شرک سے بری رہیں. شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اور اس لیے اس ظلم سے بچنے کے لیے، خود کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس پر معافی بھی نہیں ہے، اللہ کو یہ بالکل ناپسند ہے، تو بہتر ہے کہ ہم یہ عادت بھی اپنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل کہہ دیجئے، اور بہترین انداز سے کہیے. ٹھیک ہے جی. اور حرف ندا میں آگے کیا ہمارے پاس، یا ایھا اور یا ایھا. اب یہ تینوں الفاظ ایک ہی معنی ہے، اے، خطاب کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے. تو اب یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ الفاظ قرآن میں کتنی دفعہ ہیں. یہ ذرا تھوڑا نا خود کو آپ شوق دلوانے کے لیے کبھی اس کاؤنٹ پر نظر مار لیا کریں. وہ آپ اس سے سوال نہیں پوچھتے، بٹ اگر آپ اس کو جمع کریں تو 1000 بار آپ قرآن میں آنے والے یہ ایک سلائیڈ کا یہ یا ایھا یا ایھا، تو یہ الحمدللہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں یہ آ گیا. تو اب جیسے دیکھیے، یا قوم، ایھا النبی، یا ایھا الکافرون یہیں پر آیا ہے. تو اس طرح سے یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا. کافرون کا لفظ کیسے بنا؟ میرا خیال ہے آپ سب بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کافر جو ہے، اگر کافرون ہوگا 2 پیش والا، اور یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. بائی دس ٹائم وی آر ویری کلیئر، یہ 2 پیش آتی ہے تو ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے، واو نون کا اضافہ. ٹھیک ہے. اور 2 زبر یا 2 زیر آئے گی تو یا نون کا اضافہ، تو دونوں طرح سے جمع بن سکتی ہے. تو یہاں ہے کافرون، اے کافرو، تو یہاں پر کافرون، کافرون. ٹھیک ہو گیا. چلیں، سو انکار کرنے والا. کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. سو کافرن اور کافرون. تو اب یہاں جو ایک توجہ غور کرنے کی بات ہے، قرآن میں صرف ایک جگہ پر اللہ نے ایسے خطاب کیا، ایک ہی، صرف یہاں پر، قل یا ایھا الکافرون. تو اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو اگر اس طرف لے کے چلوں مثال کے طور پر، کہ جب ہم چھوٹے تھے، یا میں ابھی کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ میرے جیسے بچے ہیں چھوٹے، تو چاروں یہ کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی ایک کو کبھی بعض اوقات مجھ سے تھوڑی ڈانٹ پڑے نا، تو سارے ایک دم سے کہ ابا جو ہے نا اس وقت ذرا موڈ ان کا تھوڑا سا وہ چل رہا ہے. سو اینڈ سم ٹائم ون آف دیم ول کم ٹو دین کیا اسے کہنا چاہیے، ٹو نارملائز مائی موڈ. سو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر کوئی غصے میں ہے تو اس وقت یعنی ایک دم رک جانے والا معاملہ ہے، اور اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اللہ رب العزت کافروں سے انتہائی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون. تو ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ اتنا سخت ناراض کیوں ہے، اس میں کون سی ایسی بات کی انہوں نے. تو ہم اسی توجہ سے ذرا شوق سے اس کو دیکھیں گے کہ معاملہ کیا ہوا اصل میں. اور اس معاملے پر آنے کے ساتھ ساتھ پہلے ہم ذرا کافر کا جو لفظ ہے، کافر کا کیا مطلب؟ کافر ہوتا ہے جو انکار کرے، جس نے انکار کیا. تو کافر جس کو بات پہنچی، آئی، لیکن اس نے سمجھا، پھر بھی انکار کر دیا. یہاں سے مراد کون ہے؟ جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچایا، تو بے وقوفوں نے بجائے اس کے کہ اس کو قبول کرتے، الٹا آپ کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں. نہ صرف انکار کر رہے ہیں، شرک کی دعوت دے رہے ہیں. اور قرآن میں کہیں بھی اس کے علاوہ اللہ نے جب بھی عام مسلمانوں کو یا کسی کو عام انسانوں کو، غیر مسلم کو خطاب کیا، تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس. لیکن یہاں پر غیر مسلموں کو خاص طور پہ اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الکافرون.
تو اللہ ان کے اس شرک کی اس آفر کی وجہ سے بہت ناراض ہے ان کے ساتھ. تو ہمیں وہ جو جیسے بچے سارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں نا, ہمیں بھی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور شرک کی برائی اور اس کے شر سے بچنے کی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, لفظ کافر کے حوالے سے ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن, وہ یہ کوئی گالی نہیں ہے. اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. تو طاغوت کا کافر مسلمان, تو وہ ہے نا, اقبال نے غالباً کہا تھا کافروں کے کافر ہم ہیں, کافر خدا ہمارا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی کہ انکار کرنے والے, ہم کافروں کا انکار کرتے ہیں, ہم انہیں نہیں مانتے, اور اللہ بھی اس چیز کا انکار کرتا ہے. تو یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے, لیکن مسلمان کس چیز کا کافر ہے؟ طاغوت کا, برائی کا, غلط کام کا, شرک کا. تو اس لیے یہ گالی نہیں ہے, یہ یاد رکھے. قرآن میں مسلمانوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ ایمان والے طاغوت کا انکار کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو اب آگے بڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہے جیسے ہی اس طرح کی آیت مبارکہ آئے, اے اللہ ہم حق کو قبول کریں, اسے جھٹلائیں نہیں, اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی انا, اپنی خواہش, اپنے نفس کے خدا کے آگے سچ کو جھٹلا دوں اور اسے قبول نہ کروں. تو اب پھر ہمیں اپنا احتساب کرنے کے بعد پلان بنانا ہے. استغفار ایک بہترین طریقہ ہے اس سے بچنے کا. اللہ کی تعریف, اس کی بڑائی کو بیان کریں, اپنی تربیت کرنے کا کہ ایسے معاملات جس میں شرک کا شائبہ ہو اس طرف ہی نہیں گھسنا چاہیے. اور پھر دوسروں کو بھی بتایا جائے کہ یہ جو انا ہے نا, اپنی ذات کو خدا بنانے والا معاملہ, روایات پر چلنے والا معاملہ, اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. تو ایک نظر دیکھ لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, لا اعبد ما تعبدون, لا نہیں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں. یہ الحمدللہ اب تو آپ نے مضارع پڑھ لیا ہوا ہے. تو جب یہ آیت تھا نا الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس وقت تو ہم گزر آئے تھے. اب آپ کو نعبد کا معنی, اعبد کا معنی انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ما یہ کنیکٹنگ والا ما, جو جس کے معنی والا, اور ما کے تینوں معنی ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تاکہ ہمیں سب کو. ما فی ہی, ما حرف سے پہلے لگا نہیں والا معنی. ما دینو کا, ما آیا یہاں پر اور شروع میں آیا تو سوالیہ, اس کا جواب کیا ہے ما دینو کا؟ فٹافٹ جواب دے دیں. ما دینو کا, دینو کا الاسلام. دینو کل کیوں ہوا؟ دینی یل اسلام بولے نا, آپ کا اسلام. میں نے آپ سے پوچھا دینی الاسلام. ہاں, دینی یل اسلام. دیکھیں نا, میں نے اس لیے جان بوجھ کے پوچھا تھا کہ دیکھوں ذرا کتنوں کو بھی یاد ہے. تو ذرا ساتھ ساتھ یہ آپ کا ایک وہ بھی ہو جاتا ہے نا, انرجائزر. تو من شر ما خلق, یہ ہم نے جب سورہ فلق پڑھی سورہ, تو اس وقت ہم نے دیکھا اچھا ماں جو درمیان میں آتا ہے. ماں کے تینوں معنی اب پکے کر لیں دن میں. ماں نہیں, ماں کا مطلب کیا, اور ماں کا مطلب جو. ٹھیک ہے جی. تو تعبدون, یہ تو اب آپ اشارے سے بھی بتا سکتے ہیں. مضارع کا ٹیبل آتا ہے, آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی اینی ون ہو وڈ لائک ٹو کوئکلی ابھی مجھے بتائے مضارع کا ٹیبل, ہاتھ ہینڈ ریز کریں ذرا جلدی سے. چلیں سسٹر سائمہ عبد الواحد جی بتائیے. یعبدو یعبدون تعبدو عبدو تعبدون نعبدو. ماشاء اللہ, تعبدون, یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا, تم سب عبادت کرتے ہو. ایکسلنٹ, پرفیکٹ ہو گیا. تو اب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں ٹیبلز میں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا یہ ہم پڑھتے تھے, یہ معنی ہے اس کا, اعبدو تعبدون. تو الحمدللہ. اچھا, اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے نمبر 1 محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش کرنا, اللہ کے سامنے جھکنا, اطاعت و فرما برداری, اللہ کے احکامات کے سامنے گردن کو جھکانا, اور پھر فل سبمیشن, کمپلیٹ غلامی. غلام جو ہوتا ہے نا, اس کو اپنی جان بھی اس نے سبمٹ کی ہوتی ہے نا. آپ کو یاد ہے ایسے ہی ہوتا تھا نا دورے غلامی میں. تو ہر معاملے میں ان میں سے تینوں میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور کسی کی نہیں. غلامی اللہ کی, اطاعت و فرما برداری اللہ کی, محبت اور عقیدت اللہ کے ساتھ, اور اسی کی عبادت. تو اور عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں,
اور ہم نے 4 باتیں آپ کو یاد، ہم نے کہا تھا اللہ کی ذات کوئی مصالحت نہیں، اللہ کی صفات یکتا و تنہا اس جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ کے حقوق سجدہ اسی کو، احکامات اسی کے، اللہ کے اختیارات قانون اسی کا، اور کوئی نہیں، اسی کو ماننا پڑے گا، اسی پر چلنا پڑے گا۔ تو آج کیا کر رہے ہیں اسلام کے دشمن؟ وہ عجیب عجیب باتیں کر کے آتے ہیں، وہ قوانین کے حوالے سے، یہ تو پرانے ہیں جی، یہ تو اب نہیں چل سکتے، سزائے موت ختم کر دیں، فلاں چیز ایسے کر دیں، آپ اتنے ظالم ہیں۔ ہمارے لوگ بھی سن کے جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو کے ہاں اب یہ کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمل کیجئے۔ ذرا احساس کمتری میں اس لیے نہیں جائیں کہ اس دین اور احکامات کو دینے والا وہ ہے جس نے اس مشین کو تخلیق کیا ہے، اس سے بہتر کوئی اسکالر، کوئی فلسفر، کوئی فلسفی، کوئی یورپ، کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جو ہمیں بتائے کہ نہیں جی اس سے بہتر قوانین ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دشمنوں کو لا اعبد ما تعبدون، اس سے یہ پڑھی جائے، ٹھیک ہو گیا؟ جی، ولا انتم عابدون، وا اور کا مطلب آپ کو آتا ہے لا نہیں، انتم آپ سب، تم سب، عابدون عابدون، اب یہ عابدون نکلا ہے عابد سے، عابد عبادت کرنے والا، عابد نام بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، تو عابدون اس کی جمع، وہی 2 پیش والی، تو اور اسی سے عبد ہوتا ہے، عبد غلامی کرنے والا، عبادت کرنے والا، تو یہاں سے بھی سمجھ جائیں کہ عبادت کیا ہے، کمپلیٹ سبمیشن۔ تو ماں جو جس کی، اعبدو ماں کے تینوں معنی، ماں دیکھیں شروع میں آئے کیا، بیچ میں آئے تو کنیکٹنگ والا معنی، اور اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ولا انتم عابدون ما اعبد، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو اب ہم تو صحیح ہوں گے، نہیں، اللہ کو شرک پسند نہیں، اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو غلط بات ہے، پھر سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے، تو اس لیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ٹھیک ہو گیا جی، وَلَا أَنْتُمْ اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، عابد ایک، عابدون زیادہ لوگ عبادت کرنے والے، ما جو جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا وا اور لا نہیں، انا میں، تو یہ سارے تو آپ کو ماشاءاللہ معنی آتے ہیں، اس لیے عابدن ابھی ہم نے پڑھا ہے عبادت کرنے والا سنگولر ہے، جمع ہے عابدون، اور ابدتم بھی دیکھیں اسی ٹیبل سے آیا ہے، عبدا عبدو ابدتا ابدتو ابدتم، آپ کو یاد ہے میں آپ کو شروع میں کہتا تھا ٹیبل اچھے دہرائیں، ابھی ہماری ایک بہن کہہ رہی ہے کہ ہمیں ٹیبل کی پریکٹس کے لیے، تو آپ ریویژن کی کلاس میں بھی آیا کریں نا، اور شروع سے آپ کو کہتے تھے ٹیبل اچھے کر لیں، ہم نے بہت سیکھنا ہے ٹیبلوں کے ذریعے۔ اب ابدتم جن کی تم سب نے عبادت کی تھی، ماضی والا ابدتم، ابدتم، یہ دیکھیں یہ ٹیبل اگر آپ نے کیا ہوا ہے آپ 1 منٹ میں ترجمہ کر دیں گے کہ جی تو ہمیں آتا ہے جی، تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ولا انا، شدت سے انکار، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ ولا انا عابد ما عبدتم، جو تم کرتے ہو تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب لا عابد، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد، اور نہ موجودہ جو ابھی معبود ہیں اس وقت کے ما تعبدون، اور نہ ماضی کے، وہ بدلتے بھی رہتے تھے نا اپنے، تو کسی صورت میں بھی ہر صورت پر انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہ اب ہو سکتی ہے، نہ پہلے کبھی ہو سکتی تھی، نہ آئندہ کبھی ہوگی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور آیہ مبارکہ اگلی ہے جی ولا انتم عابدون ما اعبد، تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم چھوڑو گے نہیں موجودہ بتوں کی عبادت بھی اور پرانے معبودوں کی بھی، تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، یہ تو تم ڈھکوسلا کر رہے ہو، ہے نا، تو اس لیے لکم دینکم ولی دین، لکم لکم اشارہ کریں سارے، لکم لہو لہم لکا لی لکم، یہ سامنے،
تم سب کے لیے, تمہارے لیے, دینکم, تمہارا دین, جو تمہارا دین ہے وہ تمہارے پاس, وا اور. اچھا یہ جو ولیہ ہے اس کے کوئی ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ میں سے؟ کتنے ہوں گے بتائیں, چیٹ باکس میں لکھیں. 3 ہوں گے. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کتنا مزے کا لفظ ہے, یہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ولیہ کیا ہے؟ ولیہ. یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم یہ جو لی جوڑا ہے نا اگلے کے بھی, لی یا, یہ دو ہیں یہ بھی ٹکڑے, وا اور لہو والا یہاں پر آ کے بنتے ہیں نا, لی, یہ وہ ہے لی. وا الگ ہو گیا, لی اور یا, اور میرے لیے. تو یہ ہم نے حروف کو جوڑ کے, آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے ضمائر کی, تو اصل میں یہ الگ ہے, لا اور یہ, اور میرے لیے. تو اس ٹیبل سے یہ دیکھیں آیا ہے, لی کے ٹیبل سے, ولیہ اور میرے لیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, میرے لیے آگے لفظ ہے دین, کیا لکھا ہوا ہے؟ دین. اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر دیکھیں, دین کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے جی, میرا دین لکھا ہوا ہے, لفظ لکھا ہوا ہے دین. تو دین اگر ہم کہتے ہیں اسم ہوگا چلیں, اور وہ دین اس کا نام ہے, تو یہ میرا دین بن گیا ہے. یہ کیسے بنا ہے؟ اینی آئیڈیا, اینی آبزرویشن, آپ کی آبزرویشن سے آپ کو لگے کچھ کیسے بن گیا؟ سر ولیہ کی وجہ سے. نہیں, ولیہ کا تو میرا الگ سے لکھا ہوا ہے نا, میرے لیے, ولیہ اور میرے لیے. یہ دی نہیں ہے, نیچے ماشاءاللہ. یہ اس کون لیے سا بول رہے ہیں؟ میرے لیے ہوگا. یہ کون تھے یہ میرے ہمارے لیے دوست؟ محمد نعیم صدیق بول رہا ہوں. ماشاءاللہ, محمد نعیم صدیق. نعیم صدیق صاحب, ماشاءاللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ میں نے آپ سب کی توجہ دلوانے کے لیے جو ہے نا یہ کویسچن آپ سب کو کیا ہے. آئیے اب دیکھیں, یہ اصل میں لفظ ہے دینی. کیا ہے لفظ؟ دینی. اسی ٹیبل سے دینہو, دینہم, دینو کا دینی, میرا دین, دینکم, دیننا. تو دینی, اگر میں آپ سب سے پوچھوں ما دینو کا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دینی الاسلام, دینی الاسلام, دینی میرا دین. تو یہ جو لفظ دین اوپر لکھا ہوا ہے نا, بیسیکلی اس کا زیر قائم مقام یا کے ہے. وہ اگر دیکھیں ہم نے, کیونکہ عربی کلیہ کی وجہ سے ہم رکے, تلاوت روکی, تو ہم نے دین پڑھا, اس کے نون کے نیچے زیر دیکھیں, ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی ذہن میں ہم نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ یہ دس پوائنٹ از کلیئر ٹو آل آف اس. چلیں جی. سو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین یا دینی, کہ نہیں بھائی آپ اپنے مذاہب پر چلیں, ہم اپنے پر, اور کوئی بات نہیں, ہم باقی سب روک دیتے. نہیں, ایک تو سب دین برابر نہیں ہے. دوسرا, اس سے یہ بھی میسج نہیں مل رہا کہ ہم تبلیغ روکتے. نہیں, اللہ کے نبی نے تبلیغ تو نہیں روکی تھی جب یہ آیات نازل ہو گئیں, آپ ہم سے بہتر سمجھتے تھے ہر چیز کو, تو یہ سلسلہ جاری رہا. یہ ان کے اس وقت کی جو مصالحت تھا نا, اس کے جواب میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اچھا جاؤ, ایک ایسے طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا دین اپنے پاس رکھو, میرا دین میرے پاس, میرے لیے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے جس دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ایفرٹ کی, کیا ہم کر رہے ہیں؟ سو اب اس ایکسپریشن پر غور کر لیں اور عربی کی خوبصورتی دیکھیں. وا, لی, یا, تو 3 حروف حرکات کے ساتھ, تینوں کا الگ الگ معنی. وا اور, لی لیے, یا میرے, ولیہ اور میرے لیے. اور دینی کا صرف زیر جو ہے نا, زیر. اب یہ خوبصورتی دیکھیں اس زبان کا, اس کی کیا کہنا چاہیے, گہرائی دیکھیں کہ صرف زیر بتا رہا ہے اچھا میرا دین, یہ دین ہی ہے, میرا دین. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہاں, سسٹر نون کے نیچے جو زیر ہے, زیر جو ہے نا اس کے لیے. چلیں, تو اب اس سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کا بہت استعمال ہوا ہے. آپ نے دیکھا ماضی کا بھی آیا, ابتم. سارے کریں میرے ساتھ یہ اشارے, ابتم. اگلے بتائیں, اعبدو کا اشارہ کدھر کیا آپ سب نے؟ اعبدو. تعبدون, تعبدون. کافرون, یہ بھی انشاءاللہ آگے اشارے آنے والے ہیں, یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. کافرون یہ فاعل ہے, عابد, عابدون, یہ بھی انشاءاللہ ہم
آگے چل کے ٹیبل مکمل کریں گے، یہ بھی سارے سیکھیں گے. انا میں، انتم آپ سب، لکم تم سب کے لیے، لیا یا لی میرے لیے. تو یہ ٹی پی آئی کا مسلسل استعمال دیکھیے جی. ٹھیک ہو گیا. اب اس سورہ مبارکہ کو یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے. اگر آپ کو یاد ہے الحمدللہ، نہیں تو صرف غور کریں کیا ہوتا ہے سورہ مبارکہ میں. 6 آیات ہیں، کس طرح آئی ہیں. پہلی خطاب کیا گیا ہے، قل یا ایھا الکافرون. اب آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے. اب آج کی بات کی جا رہی ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تو پھر آگے کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور پھر بات کو کلوز کیا جا رہا ہے، لکم دینکم ولی دین. تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی صورتیں جنہیں اب آپ کو آتی ہیں الحمدللہ، جنہیں نہیں آتی کورس کے درمیان ہی اس کو اس طرح پڑھیے کہ اس طرح دہرائیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں. تو امید ہے جو احباب چاہیں گے انہیں انشاءاللہ اس طریقے سے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. سو آخر میں سورہ کافرون کا خلاصہ کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت و مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور شرک جو ہے اس سے ہم نے بچنا ہے. سو دین کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. چلیں جی، آپ 1-2 سوال پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کے ہیں، جب تک ہم گرامر کا پورشن پر آتے ہیں. جی جی بردر فیصل پوچھئے. یہ جو لاسٹ میں تھا لکم دینکم ولی دین، جی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ زیر کو ہم میرا دین، لیکن ایک پہلے کانٹیکسٹ کے حساب سے بھی سمجھ میں آتا ہے. پہلے بھی آپ نے اگزامپل لکم دینکم، آپ کا دین ہمارے پاس، تو کانٹیکسٹ بنتا ہی ہے کہ ولی کے بعد جو دین آئے گا وہ میرا دین میرے پاس. تو میرے خیال سے شاید لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ہے ریزن، لیکن ہو سکتا ہے وہ پہلی ریزن ہی درست ہو. ہاں نہیں، اس میں لگتا اور ہو سکتا والی بات نہیں ہے. اٹس کلیئرلی عربک لینگویج اور لینگویج کے رولز ہیں. ٹھیک ہے. سو it's nice that we are trying to understand the context. It's really good. اور لیکن ہم نے اس میں تھوڑا سا we really have to be very careful کہ جو زبان ہے اس کا جو انداز ہے، اس کا جو بیان ہے، جہاں پر وہ خود ایکسپریس کری اپنے آپ کو، تو اس کو ہم ضرور وہ رکھیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ میرا خیال لمبی بات ہو جائے گی. ہم آگے چلتے ہیں. اوکے سسٹر حریم، یہ سارے سوالوں کے جواب میں آخر میں انشاءاللہ ان پر بات کرتے ہیں، ان سوالوں پر. ٹھیک ہے. تو آئیے گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 16واں سبق، اور اس میں ہم گرامر کے حوالے سے انشاءاللہ فعل امر ہم نے شروع کیا ہوا ہے. بڑا مزے کا ہے، اشارے بھی مزے کے ہیں. یوں آرڈر دیجئے، گزارش کیجئے فعل امر کی، اور پھر جمع بنا لیجئے. اشارہ کتنا مزے کا، یہ دیکھیں نا، امر. یوں ایک انگلی آپ نے تھوڑی سی اوپر سے نیچے گرائی تو آپ نے انصر، آج ہم انشاءاللہ جو ایڈ کریں گے، اور انصرو، اور اس طرح نہیں کہ کریں گے لا تنصر لا تنصرو. تو یہ ہم انشاءاللہ امر و نہیں کے حوالے سے ایڈ کرنے جا رہے ہیں. ویری کوئک ریکال، فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو کام ہو گیا. آج سورہ کافرون میں ہم نے فعل ماضی بھی پڑھا. فعل مضارع جو کام امپرفیکٹ ٹینس ابھی ہو رہا ہے، ہوگا. تو یہ آج ہم نے یہ بھی پڑھا سورہ کافرون میں. اب الحمدللہ ہم یہ بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں ماضی مضارع کیا ہے. فعل امر امپیریٹو ٹینس، حکم دینا یا گزارش کرنا. انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے we will be able to identify کہ اچھا یہ امر کہاں آ رہا ہے آنے والے انشاءاللہ دنوں میں. تو حکم دینا یا گزارش کرنا، اور اسی طرح کسی بات سے روکنا یا روکنے کی گزارش کرنا، دونوں صورتوں میں یہ. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا، ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ایک لفظ اس کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے کہ ایک استاد ہے اور اس کے وہ کر رہا ہے تو وہ ظاہر حکم دے رہا ہوگا، تو ایک
بچہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ گزارش کر رہا ہوگا, وہی لفظ اس کے لیے. اللہ ہے تو حکم کہ اس میں ہوگا, بندہ ہے تو گزارش کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ تھوڑے سے پڑھ لیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اعادہ میں امر و نہیں ہم نے سبق میں ہم نے پہلے سیکھ لیا تھا. اچھا, یہ ثلاثی مجرد یہ لفظ یہاں پہ آیا ہے, اس کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہیں, یا ڈو یو نیڈ ٹو نو اٹ؟ نہیں سر. اچھا, یہ جو ہم یہ 3 حروف والے افعال بنا رہے ہیں نا, یہ فعلا, جیسے یہ 1 2 اور 3, ٹھیک ہے, ثلاثی مجرد, یہ ان کو ہم کہتے ہیں یہ 3 حروف والے ثلاثی 3 کے لیے. ٹھیک ہے, یہ صحت مند افعال, یہ تو اس لیے اس کو ہم پڑھیں. اس سے زیادہ کے بھی ہوتے ہیں جو ہم انشاءاللہ فیوچر میں کہیں جا کر پڑھیں گے, اور ان کی خاص بناوٹ کی وجہ سے بھی ثلاثی مجرد کہتے ہیں, تو وہ باتیں آگے کبھی کریں گے. تو آئیے جی, امر و نہیں ہم نے بات کر لی. یہ پورا ٹیبل الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا. آج آپ بردر ہائی کے ساتھ بڑی اچھی ریویژن بھی کر رہے تھے, اور ہم نے فعلا کا بھی, فاتحہ کا بھی, اور جعلا کا بھی اسی طرح ہے. جعلا سے کیا بن جائے گا؟ اجعل, اجعلوا, لا تجعل, لا تجعلوا. اور آج ہم اس سے آگے انشاءاللہ کچھ اور افعال اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے, اچھا اس ٹیبل کا مجھے بتائیں کہ اس کی کوئی تھوڑی بہت ہمیں سینس آنی شروع ہو گئی ہے. یہ جو بات آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ الگ الگ باب ہیں, الگ الگ سیٹ ہیں, اس بات کا کوئی تھوڑا بہت سمجھ آ رہی ہے؟ یو وانٹ می ٹو ایکسپلین اٹ اگین؟ کیسا ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ؟ چیٹ باکس میں بتا دیجئے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہے, اور somebody wants me to repeat it. ٹھیک ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں, غور کیجئے, یہ ہم جب ماضی میں پڑھ رہے تھے نا, تو ہم نے اس وقت تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہو رہا تھا نا. ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے پڑھا فتح فتحو فتحتا فتحتو فتح, فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. پھر ہم نے کہا نصرہ نصر نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. پھر ہم نے کہا دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا. ہمیں کوئی سیم ہی ایک طرح کی ٹون, ایک ہی آوازیں. جب ہم آئے نا سامیہ, سامیہ, تو ہم نے کہا اچھا یہ کیا, یہ آواز کیسے بدل گئی؟ سامی آ, پہلے تو سارے اوپر والی آوازیں ہوتی تھی, فاتحہ, ناصارہ, دارابا. تو یہ سامی آ, یہ نیچے, یعنی یہ جو ہمارے پاس 3 حرف والے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو ان میں جو سینٹر والا سمیہ کا میم تھا نا, اس کا اوپر زبر نہیں ہے, نیچے زیر ہے. ہم نے کہا اچھا یہ کوئی مختلف چیز ہے نا. تو کوئی بھی چیز ہو, اگر آپ کی 5 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور اس میں 4 سفید کلر کی ہیں, ایک بلیک ہے, تو آپ اس کو الگ کر دیں گے, یہ کالی ہے, یہ الگ ہے, باقی الگ ہے. اب وہ 4 سفید کو ہو سکتا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کے نیچے بھی سب کا رنگ الگ الگ ہو. کسی اوپر تو 4 سفید تھیں, لیکن ایک پتہ چلے کہ نیچے ریڈ ہے, گرین ہے, یلو ہے, بلو ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ 4 سفید بھی ایک جیسی نہیں ہے, وہ بھی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے فتح ناصرہ دارابا کو جب ماضی میں پڑھا نا, ہمیں یہ ایک جیسے لگے, سامیہ مختلف لگا بس. لیکن کیا ہوا جب ہم آئے نا مضارع پر, تو آپ نے مجھے کہا کہ سر فتح یفتح, لیکن یہ ناصرہ کو کیا ہو گیا, ناصرہ ینصرو, ینصرو, تو یہ تو تبدیلی ہو گئی آواز کے اندر. ہم نے کہا جی بالکل ہو گئی ہے. تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ کہ عربوں نے اسی طرح اس تبدیلی کو اس طرح ہی انہوں نے کیا. ان کی زبان ہے, ان کی مرضی. جیسے زبان دان وہ ہے نا, تو انہوں نے کہا ناصرہ ینصرو بنے گا, ینصارو نہیں بنے گا. شاید بولنے میں آسانی نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا ینصرو. تو پھر انہوں نے کہا دارابا سے ہم یدریبو کہیں گے, نہ یدرابو کہیں گے, نہ یدربو کہیں گے. ایک نئی چیز انہوں نے کہی. انہوں نے کہا نہیں, یہ ادائیگی ہمیں یدریبو آسانی لگتی ہے, ہم یہاں زیر لگانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, عربی آپ کی زبان ہے, آپ جیسے کہتے ہیں ہم تو سیکھیں گے. لہٰذا ہم نے کہا اچھا یہ جو فاتحہ پہلے ناصرہ سے ملتا تھا نا, ماضی میں نہیں, مضارع میں نہیں ملتا, تو پھر اس کو بھی الگ سیٹ کر لو.
اس کو بھی الگ سیٹ بنا لو. دارابا یدریبو یہ بھی نہیں ملتا, اس کو بھی الگ سیٹ کر لو. تو سامیا یسماؤ اس کو بھی الگ سیٹ کر لو. لہٰذا آج ایک چیز ہم سب اپنے ذہن میں رکھ لیں, جب بھی ہم نے کوئی سیٹ کا اندازہ لگانا ہوگا کسی بھی سیٹ کا, تو بتائیں کیسے اندازہ لگے گا, کون سی 2 چیزیں ہمیں آنی چاہیے, کون بتائے گا؟ دیکھتے ہیں آج کون آپ میں سے یہ بات بتاتا ہے. اٹس اے چیلنجنگ کوسچن. کسی باپ کا پتہ رکھنے کے لیے ہمیں کون سی 2 چیزیں آنی چاہیے؟ جی 2 میں کہہ رہا ہوں نا, کچھ لوگ 1 لکھ رہے ہیں. نہیں سسٹر بردر فیصل, چلیں آج ذرا ہم سے پوچھتے ہیں. آئی وانٹ کہ نئے لوگ آئیں, ڈفرنٹ لوگ آئیں. جی ایک تو اس میں ماضی اور مضارع دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایکسلنٹ. تب ہم تو اس کا differentiate کر سکتے. پرفیکٹ آنسر, پرفیکٹ. اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کو باپ کا اندازہ لگانا ہے نا, خالی ماضی سے پتہ نہیں چلے گا, خالی مضارع سے پتہ نہیں چلے گا. آئیڈیلی آپ کو ماضی اور مضارع دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, زبردست, ویری گڈ ہو گیا, جزاک اللہ برادر فیصل. تو اسی طرح وہ باقی تو مضارع, جب ماضی مضارع میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر آگے آسانی ہے کہ فتح یفتح افتح, ناصر ینصر انصر, ضرب یضرب اضرب, اور سامع یسمع اسمع اسمع. ٹھیک ہے. البتہ ہم امر کو اس طرح سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے نہیں رکھتے, کیونکہ فاتحہ اور پھر سامعہ کا امر جو ہے ایک ہی وزن کی طرح آتا ہے. تو آئیے اب ناصرہ سے ہم نے جو امر و نہیں کے بنانے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. تو ناصرہ میں ماضی اور مضارع ہم کر چکے, تو امر کیسے کریں گے؟ انصر انصر, مدد کر, انصرو مدد کرو. اب یہ جمع کا صیغہ, لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. ٹھیک ہے. ایک آپ میں سے کون کروائے گا آج؟ ذرا نئے نئے لوگوں کو چانس دیں نا, ہمارے نئے بہن بھائی جو ہیں وہ کروائیں, تاکہ ہم اس کو, نئے لوگوں کے نام بھی مجھے پتہ چلیں. سر مجھ سے کروائے نا, میرا وہ چیٹ باکس والا نہیں ہوتا, ہینڈ ریز نہیں ہوتا. آپ بتائیے, کروائیے, چلیں آپ کروائیں. جی سر. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. مضارع میں ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصر آپ مدد کرتے ہیں, انصر میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں. سسٹر اس کو پڑھیں, مدد کر, ایک منٹ, یہ پورا پڑھیں, ینصرو پڑھیں. ٹھیک ہے. ینصرو وہ مدد ہاں, کرتا ہے. آخری حرف پہ حرکت ہے نا, اس کو بھی پڑھنا ہے تاکہ یہ جی, بعد میں گڑبڑ ہو جائے گا. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لا تنصر مت مدد کرو, لا تنصرو مت مدد کرو. مدد پہلا مت مدد کر, دوسرا مت مدد کرو. بالکل ٹھیک ہے, ایکسلنٹ ہو گیا. جی سسٹر عفت آپ کروائیے. ینصر نصرہ سے نہیں, اب صرف امر کا انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لا تنصر مت مدد کرو, لا تنصرو مت مدد کرو. اچھا, یہاں ایک غور سے یہ چیز دیکھ لیں, ہم نے صرف ڈسٹنگش کرنے کے لیے نا کہ آپ کو بھی پھر یاد بھی رہے, لا تنصر مت مدد کر, تو اس سے ہم مراد لیں گے ایک بندہ ہے, اور لا تنصرو مت مدد کرو. اور یہ ایک اور چیز یہاں ایک چھوٹے چھوٹے یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا شروع کریں. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا واو الف, یہ جمع کے لیے آتا ہے. آواز تو دیکھیں, اگر آپ کہیں لا تنصرو, لا تنصرو, تو یہ ایک تنصرو یہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہ تنصرو. اگر میں اس کے آگے لا ڈال دوں تو یہ بھی لا تنصرو بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں مانا کیا ہوگا؟ لا تنصرو تم ایک مدد مت کرو, ہے نا, کرتے ہو یا کرو گے, یہ معنی بنے گا. جبکہ جو دوسرا ہے نا لا تنصرو, وہ جمع کا ہے کہ سب مت مدد کرو, اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. ویسے تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں امر کی,
ایک تو یہ سامنے والے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, جیسے بردر ہی کہہ رہے تھے نا, کیا کہتے ہیں ہم, مخاطب کے صیغے اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو ہاں یہ یہاں بھی دیکھیں, یہاں بھی واو الف والا یہ جمع کا ہے. یہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آہستہ آہستہ ذہن میں رکھنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ اچھا یہ جمع کے آتے ہیں تو اس طرح سے ہوتے ہیں. چلیں ایک دفعہ اور ہم کرواتے ہیں, سسٹر ریحانہ سعید کروائیے. سسٹر ریحانہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا, آپ اگر کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سارا ٹیبل بولنا ہے؟ نہیں جی, صرف امر کے کروائیں, امر و نہیں. عنصر, مددگار, عنصرو مدد کرو, لا تنصر مت مددگار, لا تنصرو مت مدد کرو. ایکسلنٹ ہو گیا جی. تو یہ ہم نے اسی اب وزن کے اوپر اس کی ذرا بول چال بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اگر کہا جائے عنصر, آپ کو کہا, آپ میرے سامنے بیٹھے تھے, میں نے آپ کو کہا عنصر, تو آپ نے عربی میں جواب دینا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ انصرو. یہ میں نے آپ سے کہا مدد کر, آپ نے کہا انصرو, میں مدد کرتا ہوں, کروں گا. اور اگر میں نے جمع میں کہا انصرو, آپ نے کہا ننصرو. ٹھیک ہے, تو یہ اشارے دیکھیں کیسے الٹ رہے ہیں. یہ جو گفتگو والے اشارے ہیں نا, آج جیسے اس میں ہوا ہے ماں دینو کا, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے دینو کا الاسلام, تو وہ یہ تھوڑا اب ہمیں بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیسے کا یہ میں بدل جاتا ہے جب آپس میں گفتگو والے انداز کے چل رہے ہیں. اسی لیے یہ اس طرح پڑھائے گئے ہیں, کا یہ کم نا کی طرح. تو عنصر, میں نے آپ سے کہا عنصر, آپ نے کہا انصرو, انصرو آپ نے کہا ننصرو. اچھا جی, اب مجھے بتائیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے انصر زیدن, انصر زیدن, تو بس یہ بتا دیں کون کس کی مدد کر رہا ہے. جی زید کی مدد کی جائے گی. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ بردر محمد رضوان تھے, انہوں نے کہا جی یہاں انصر زیدن, زید کی مدد کرو, زید کی جائے گی مدد. انصر, تو کسی کو حکم دیا جا رہا ہے, کسی کو کہا جا رہا ہے انصر زیدن. لیٹ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں انصر زیدن, تو آپ نے جواب دینا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ننصر زیدن. انصر زیدن. انصر, غور سے سنیں مجھے, میں نے کہا انصر سنگولر. اگر میں کہوں انصرو زیدن, پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے ننصرو زیدن. ننصر زیدن. پرفیکٹ. آ جائیں, چلیں جی. یہ آپ سارے چاہے مائک آن کر کے ایک دفعہ میرے ساتھ پریکٹس کر لیں, آپ کی آوازیں بھی میرے کانوں میں پڑ جائیں گی, آپ ساروں کی ایک دوسرے کے کانوں میں بھی. تو اذکر ذکر کر, اذکرو ذکر کرو, لا تذکر مت ذکر کر, مت ذکر لا تذکرو ذکر کرو. مت ذکر کرو, یعنی سب کے سب مت ذکر کرو. ٹھیک ہے, پہلے سسٹر حمیرہ علی اب آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اذکر ذکر کر, اذکرو ذکر کرو, لا تذکر مت ذکر کر, لا تذکرو مت ذکر کرو. ایکسیلنٹ, اسی وزن پر ہے, آسان بھی ہے, اور ہم نے پورا ٹیبل پڑھا ہے. ذاکرہ اس نے یاد کیا, اس نے ذکر کیا, اس معنی میں ہوتا ہے. اچھا سسٹر صفیہ کاشف آپ کروا دیں, پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اذکر ذکر کر, اذکرو ذکر کرو, لا تذکر مت ذکر کر, لا تذکرو مت ذکر کرو. ایکسیلنٹ. بس جی اب یہ جو ہے ہم سب نے الحمدللہ اس کے اشارے بھی مزے کے ساتھ ساتھ اشارے ضرور کرنے ہیں. اسی طرح عربی بول چال ہے. اذکر میں نے آپ سب کو کہا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اذکرو. اب ذرا کوئی دو لوگ ہاتھ کھڑا کریں, ان سے یہ کانورسیشن کرواتے ہیں آپس میں. دو اکٹھے کھڑے کریں ہاتھ کھڑا ذرا, سسٹر سائمہ اور سسٹر عفت. ٹھیک ہے, چلیں یہ بول چل کریں. آپ سسٹر سائمہ پہلے بولیں, آپ امر کا سیگا
उस्कुर अस्कुरु, उस्कुरु नस्कुरु, एक्सीलेंट, आगे भी करें। उस्कुरिल्लाह अस्कुरुल्लाह, हाँ, उस्कुरुल्लाह नस्कुरुल्लाह। अब सिस्टर साइमा मुझे बताएं कि आपने ये क्या कहा है उज़्कुरुल्लाह? सर उस्कुरुल्लाह क्या मतलब, सर क्या ये कहा आपने? उज़्कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करो। या कौन अल्लाह को कितने याद लोग करो। करें? एक, अल्लाह का जिक्र कर। उज़्कुरुल्लाह। उस्कुरुल्लाह का पूछें सर। सर जी। अल्लाह, तुम सब अल्लाह का जिक्र करो। वेरी गुड। तो सिस्टर इफ़त आपने क्या जवाब दिया है? नस्कुरु, नस्कुरुल्लाह, मतलब हम सब अल्लाह का जिक्र करते हाँ जी, हम सब करते हैं अल्लाह का जिक्र। वो ये है ना मुदारे, जमा, नज़्कुरुल्लाह, जी न, जिस मदारे जिक्र में करते जमा, हैं, जिक्र जमा का करेंगे। सीगा, हम जी, जमा का करेंगे, मुदारे। जी वेरी गुड, जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आपके होमवर्क की प्रैक्टिस जो आप लोगों ने करनी है जी, वो है उबुद, इबादत कर। उबुदू, इबादत करो। ला तअबुद, मत इबादत कर। ला तअबुदू, मत इबादत करो। तो वैसे भी 1-2 मिनट है, मेरा ख्याल है हम एक तो प्रैक्टिस करवा लेते हैं। सिस्टर आरिफा करवाइए। आपने फिर खुद को म्यूट कर लिया शायद। अच्छा, ठीक है। सिस्टर मिसेस खालिद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आबदू, आबदू मत इबादत कर। आबदू, पहले आबुद इबादत कर। उबुद, आबदू सिस्टर इबादत करो। उबुद पेश है, उबुद। उबुद, ठीक, सॉरी। उबुद इबादत कर। उबुदू इबादत करो। लताबुदू मत इबादत कर। ताबुद, लताबुद मत इबादत कर। लताबुदू मत इबादत करो। ठीक है जी। सिस्टर मदिया आप भी करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उबुद, अस्सलाम। उबुद इबादत कर। उबुदू इबादत करो। ला ताबुद मत इबादत कर। ला ताबुदू मत इबादत करो। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब हो गया। इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और फिर आगे खलाका से है उखलुक, तो वो इंशाल्लाह ये भी आप इसी में करेंगे। उखलुक, पैदा कर। उखलुकू, पैदा करो। ला तखलुक, मत पैदा कर। ला तखलुकू, मत पैदा करो। और ये हमने उसकी उस तरह से हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे कि पैदा करना सिर्फ अल्लाह ही का काम है। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ, और वो भी बड़ा मजे का है। किस किस को याद है इनका माना? कौन बताएगा? तर्जुमा माइक पे बता दें, जहां बताना है बताएं। अगर, बेशक, अगर अच्छा, जिन्होंने अगर कहा इन्हें कैसे याद है? इंशाअल्लाह से। इंशाअल्लाह। और ये जिन्होंने अभी बेशक बोला था उन्हें कैसे भूल गया है? एक बेशक की आवाज आई थी ना, अब उन्होंने पता क्या किया जी? वो इन्ना होता है बेशक। हाँ, वो हाँ, सही सही फरमा रहे हैं। असल में जिन्होंने कहा है ना एकदम से बेशक कह दिया, वो इन्होंने बस उस मिसाल को ज़हन में शायद नहीं लाए, और आप लोगों ने फौरी इसको ठीक बता दिया। तो ये देखें, हमने कहा हुआ है इंशाअल्लाह, उससे हमने याद किया था अगर चाहे अल्लाह, तो ये मिसाल हमारे ज़हन में बैठ गई। तो मिसाल जो होती है ना, वो आपको अच्छा याद रखने में मदद करती है। इसलिए आपको वो अल्फाज अच्छे याद रहेंगे जिनको मिसालों के साथ किसी चीज से कनेक्ट करके आप याद कर लेंगे। क्योंकि मिसाल, आप देखें, आप मिसाल भूल जाएं तो अमानी भी भूल सकते हैं या गड़बड़ करेंगे। ये जैसे अभी हुआ है, इनको इन्ना के साथ हमने मिक्स कर दिया। तो शुरू में ये बड़ा जरूरी है कि मिसालों से अल्फाज याद रखे जाएं। हाँ, एक वक्त आएगा फिर आपके लिए ये मसला ही नहीं रहेगा। आप कहेंगे अच्छा इन मुझे सबका माना पता है, इन, अगर, इन्ना, बेशक, अन, के, अन्ना, के, तो ये तो मुझे सारे माना आते हैं। फिर आपको मिसालें याद रहे ना रहे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है लफ्ज के माना याद हो जाएं,
گے آپ کو مثالوں کو یاد رکھنے سے، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آ جایا کریں گے اس کانٹیکس میں لے جا کے آپ کو، اور آپس میں گڑبڑ نہیں ہوں گے۔ تو مثالیں جو ہے نا، جو اس کورس کے اندر دی جاتی ہیں، عام فہم زندگی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ان سے کنیکٹ کر لیں۔ اگر آپ کے اپنے ذہن میں کچھ ایسے ہے، کوئی ایسی بات ہے، اچھی مثال ہے، اس سے کنیکٹ کر لیں تو آپ کو بھولے گا نہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم ہماری آج کی کلاس تمام ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔